جاوید صاحب، بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ کی طرف آج DGISPR نے بھی اشارہ کیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ الائنمنٹ کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ناکام الائنمنٹ ہے. اوبیسلی دیکھیے، ایز اے ڈپلومیٹ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا امن کا رشتہ ہو سب طرف. بریگیڈیئر صاحب نے آف کورس پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز اس پر روشنی ڈالی، اور میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کی جو ملیٹریلی جو سکسیسز ہم نے اچیو کی ہیں، چاہے وہ مارکہ حق میں ہوں، بنیاد المرصوص میں ہوں، یا پھر فتنہ خوارج میں ہوں، وہ تو پوری دنیا نے دیکھی ہیں. پاکستان اگر کہیں پہ بھی ملٹری آپریشن کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ موجود ایسے عناصر کو ریموو کر دیا جائے جو کہ پاکستان کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں تک تعلق افغانستان کا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا افغان لوگوں میں اور جو اس وقت جو ریجیم وہاں پہ پاور میں ہے. تو دیکھیے پاکستان کا افغان دوستوں سے تو کوئی ہماری ان سے مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب ان پہ حملہ ہوا تھا، USSR نے ان پہ کیا تھا، تو وہ تقریباً آلموسٹ دا انٹائر کنٹری امیگریٹڈ ٹو پاکستان. اور میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ تھا، کم عمر اسٹوڈنٹ تھا اسلام آباد میں، اور میں اور میرے بہت سے دوست ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تمام افغانی دوست آئے اور ہم نے ان کو ایز اے برادر ایز اے سسٹر ویلکم بھی کیا. اور آج بھی میری نظر میں افغانی ہمارے بھائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری اچھی ریلیشن شپ ہو. یہی پاکستان کی فورن پالیسی ہے. لیکن وہاں پہ موجود جو حکومت ہے، انفارچونیٹلی وہ کچھ ایسے عناصر کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کو وہاں پہ جگہ دی ہوئی ہے جو پاکستان پہ حملہ آور ہے. اس سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسا ملک جس کو ہم ہمیشہ اپنا بھائی برادر کنٹری سمجھتے آئے ہیں، ان کا ہمارا ایک دین ہے، ایک ہماری ثقافت اور کلچر ہے، وہ انہی عناصر کو وہاں پہ پشت پناہی کر رہے ہیں جو پراکسیز ہیں ہمارے دشمنوں کی. یہ دس بہت از ہی ویری تشویشناک بات انفارچونیٹ. ہے. بالکل جی. بالکل. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت تھی، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ ملٹری قیادت ہو، انہیں بہت دانشمندانہ اور بہت ریسٹرین شو کر کے پہلے ان سے مذاکرات کیے، بات کی، ایک تسلسل ہے پورے مذاکرات کا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ریلکٹنٹلی وی ہیڈ ٹو لانچ آپریشنز. ایسے آپریشن جو صرف ان عناصر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بالکل بھی افغان لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. ہم تو افغانستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ موجود عناصر کو پشت پناہی ان کو چھوڑنی پڑے گی. ان کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر اگر وہاں پہ حملہ آور ہوں گے تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. ایگزیکٹلی، اس کو ہم سو ٹرو. کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا کہ کچھ ان کے وزٹس ہوئے جہاں پہ انہوں نے جا کے ہندوستان میں بڑے گرم جوشی سے ملاقاتیں کی. آئی تھنک اٹ واز ان ویری بیڈ ٹیسٹ. ایک ایسا ملک جو یہ سمجھتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، وہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہا ہے جو کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہے. تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں ہماری جو حکومت ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے اس کو خوارج کا ایک لقب دیا ہے، کہ جو ایسے لوگ ہیں جو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اسلام کو، اور انفارچونیٹلی اس کو یوز کر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہمارے پہ حملہ آور ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو سلیکٹڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے، اور اس ایسے عناصر کا وہاں سے صفایا ہوگا، اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے گی انشاءاللہ جو کہ افغان عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہوں گے. یہی ہماری فورن پالیسی کا جو ہے وہ فوکس ہے، اور انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہم کریں گے. رہا سوال ہندوستان کا، تو ہم ایک دفعہ آف کورس ایک ڈفرینٹ ڈیموگرافک ہے، ایک ڈفرینٹ سیٹ آف سرکمسٹانسز ہے. لیکن میری تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم پاکستان تو ان کے ساتھ بھی دوستی ہی چاہتا ہے، بالکل. لیکن وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی ایک ایسی آئیڈیالوجی رکھنے والی حکومت جو ہے، ہندوتوا اور رائٹ ونگ اس قسم کی حکومت انفارچونیٹلی وہاں پہ برسر اقتدار ہے، جس کی موجودگی میں اچھے دوستی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں موجود بھی جو سینر ایلیمنٹس ہیں وہ پریویل کریں گے. اور دیکھیے خطے کے لیے جب خصوصاً پاکستان جو اپنے آپ کو ملٹری تو اسٹرانگ سمجھتا ہی ہے اور اس نے اسٹیبلش بھی کیا ہے، لیکن پاکستان اس وقت دنیا میں ایک امن کا سفیر بن کے ابھر رہا ہے. ہم وی آر سٹنگ ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف ڈپلومیسی. ہم تو دنیا کے اتنے بڑے تنازع کو جو پوٹینشلی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو روکنے والے لوگ ہیں. وی وانٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ورلڈ. اور ہم اپنے علاقے میں بھی، اپنے خطے میں بھی، اپنے نیبرہڈ میں بھی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. لیکن آف کورس امن کے لیے آپ کو ایک ولنگ پارٹنر چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت جو دونوں طرف حکومتیں ہیں، دے آر ناٹ ولنگ پارٹنرز. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کامن سینس پریویل کرے گی، اینڈ وی ول بی ایبل ٹو بلڈ ہیپی نیبرہڈ. لیکن جب تک وہ نہیں کرتے، انشاءاللہ پاکستان کی بہادر افواج ان کا بھرپور دفاع کریں گے اور منہ توڑ جواب بھی دیں گی اگر اس کی ضرورت پڑے گی. انشاءاللہ. احمد صاحب، آپ بتائیے گا، آپ افغانستان کو بھارت کی جانب سے بطور پراکسی استعمال کیے جانے کی حکمت عملی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ فال آؤٹ کیا نکلے گا؟ جی دیکھیں، بھارت کا ہمیشہ سے اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی رہی ہے. افغانستان کی اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین، ایک آنیسٹ اوپینین دیکھیں تو افغانستان فار دا پاسٹ 70 ایئرز
اس کو اسی لینس سے دیکھا جاتا رہا ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں یہ کیپیسٹی جو پاکستان کے ساتھ تقریباً 2600 کلومیٹرز کا بارڈر شیئر کرتا ہے، ٹائز ہیں ریلیجس، لنگوسٹک، ہر طرح کے کلچرل ٹرائبل ٹائز ہیں، اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی بھیجنے کے لیے۔ 1940 سے یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ جو بھی پاکستان کے دشمن ہوتے ہیں وہ افغانستان کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور بھارت جو ہے اس میں کانسٹنٹ ایک اینمی ہے جو افغانستان کے اندر بیسز بنا کے پاکستان کے اندر دہشت گردی بھیجتے ہیں۔ آج ہم مارکہ حق بنیان المرصوص کی بات کر رہے ہیں، جس میں بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کو ان کو یہ بات کی کلیئرٹی انڈیا کے اسٹریٹجک سرکلز میں موجود ہے۔ بار بار وہ یہ اس طرح کی مس ایڈوینچر کرتے ہیں، بار بار انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے، تو ان میں بھی یہ تھاٹ پروسیس موجود ہے کہ اگر آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی کنونشنل حملے کر کے نہیں پہنچا سکتے، آپ کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنی ہے۔ اور اجت کمار ڈوول جس کو اوفینسو ڈیفینس کا نام دیتا ہے، اور یہ ساری جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کریٹ کی اور ہم پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، افغانستان کا تو استعمال بھارت کرتا چلا آ رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے، لیکن آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈسکورس کو اگر دیکھیں، اس میں پاکستان اس میں کہتے ہیں 3 اینگلز کے اوپر آپ نے دہشت گردی کو فائٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک آپ کے کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے ملک کے اندر موجود دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں، وہ پاکستان میں کائنیٹک آپریشنز جو ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہ بہت تیزی سے اوپر گئے ہیں، اور جس طریقے سے ہم دہشت گردوں کو پچھلے 2-3 سال میں ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ اینگل ہوتا ہے کہ آپ اس کے آئیڈیالوجیکل امپیٹس کو بریک ڈاؤن کریں۔ تو پاکستان نے جب ان کو کہا کہ یہ خوارج ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ پرورٹڈ ریلیجس آئیڈیالوجی جہاں سے یہ طاقت ڈرا کرتے تھے، پاکستان نے اس فاؤنڈیشن اور اس روٹ کو ٹارگٹ کیا۔ اس ساری جو لارجر کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک ایفرٹ ہے، اس میں ایک چیز ہمیشہ سے مسنگ رہی ہے، جو تیسرا انگریڈینٹ ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ کاؤنٹر سینچری آپریشنز کر کے سینچری ڈینائل آپریشنز کریں۔ مثال کے طور پہ ان کی سینچریز جہاں پہ موجود ہیں، جب تک آپ ان کو ایریڈیکیٹ نہیں کرتے، جب تک آپ سینچریز کو ختم نہیں کرتے، جب تک آپ سیف ہیونز کو ختم نہیں کرتے، جب تک آپ اس پرسیپشن کو دہشت گرد تنظیم کی ختم نہیں کرتے کہ ہم اس جگہ پہ جائیں گے تو ہم پہ حملہ نہیں ہو سکتا اور ہم بچ جائیں گے اور محفوظ ہیں، تب تک آپ جو مرضی کر لیں آپ ٹیررزم کا کمپریہنسولی خاتمہ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان نے اس فائنل انگریڈینٹ کو اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے اندر ڈپلوائے کیا، اور اسی وجہ سے جو کاؤنٹر سینکچری آپریشنز افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ اور آپ اسٹیٹسٹیکلی بھی اگر دیکھیں کہ جب سے پاکستان نے افغانستان کے اندر ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، ڈراسٹک ایک چینج آیا پاکستان، بالکل جو دہشت گردی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ سو آئی تھنک سائنز اور انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں۔ یس، انڈیا از یوزنگ افغانستان، لیکن پاکستان نے جو ری ڈیزائن کی ہے اپنی اسٹریٹجی ٹیررزم کے خلاف، وہ آئی تھنک دیٹ از بیئرنگ فروٹ، اور میرا خیال ہے اتنی جو اسٹریٹجک اسپیس افغانستان کے اندر بھارت کو موجود تھی پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے، وہ بہت تیزی سے شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اوور نائٹ یہ اسپیس انہوں نے لی نہیں تھی، سالوں کا ان کا ایک اس کے پیچھے پلاننگ ہے، اور انہوں نے اس کو لیا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوگی، ایک دم ختم نہیں ہوگی، لیکن بہت تیزی کے ساتھ انڈیا کی اسٹریٹجک اسپیس، پاکستان کی ہارڈ پاور کی ڈپلائمنٹ جو افغانستان کے اندر ہوئی ہے اس کے بعد سے کم ہو رہی ہے۔ سر، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی